محسن داور صاحب کی سپیچز آپ نے سنی ہوں گی, مشر ہیں ہمارے, اچھا کام ہے ان کا, بہت اچھا کام ہے. انہوں نے پارلیمان کے اندر بیشتر دفعہ ایک ٹرم استعمال کی, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. میں ایک شو آف ہینڈ سے جاننا چاہتی ہوں, صرف کہ ہاتھ کھڑے کیجئے کہ آپ نے ان کے منہ سے یا کسی اور کے منہ سے یہ ٹرم سنی ہے نیشنلزم کے اندر, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. کسی نے اگر سنی ہے تو پلیز ہاتھ کھڑا کریں. کافی تھوڑے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر سنی ہے تو ہمیں اس کا مطلب بھی پتہ ہے کہ واقعی میں اس کا یہ مطلب ہے. نہیں چلے پھر میرے خیال سے میری پلاننگ ٹھیک تھی, کیونکہ میں آج آپ سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ بات کرنا چاہتی تھی. ٹروتھ حق, سچ, ریکنسیلیشن مفاہمت. مفاہمت کی ٹرم تو ہم نے بہت سنی. این آر او کی صورت میں نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر جب لایا گیا تب بھی بات کی گئی. جب چارٹر آف ڈیموکریسی 2.0 چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہوئی اور اب چارٹر آف ڈیموکریسی 2.0 کی بات ہوتی ہے تو اب بھی ذکر ہوتا ہے ہمارے پاس ریکنسیلیشن کا. لیکن ریکنسیلیشن سے ہمارے پاس مراد کیا, مفاہمت سے ہمارے پاس مراد کیا؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یہ اسٹیٹ کرتی ہے کہ مفاہمت سچائی کے بغیر ممکن نہیں ہے. ریکنسائل ہم تب کریں گے, مفاہمت کے رشتے پہ ہم تب آئیں گے جب ہم لوگ سچائی پہ پہلے ایگری کر جائیں کہ میں اور آپ, میں نے آپ کو زخم لگایا, آپ کو مجھ سے درد ہوا, اب ہم آنا چاہتے ہیں مفاہمت کی طرف. تو مفاہمت کا پہلا راستہ ہے سچ, ٹروتھ. اور ٹروتھ مجھے اور آپ دونوں کو مل کے اسٹیبلش کرنا ہوگا. آپ کا مجھے کہنا ہوگا کہ تم نے مجھے مارا, اور میرا آپ کو کہنا ہوگا کہ ہاں میں نے تمہیں مارا. یہ سچ ہے, کیونکہ حق کے بغیر تو پھر ہم آگے نہیں آ سکتے. حق کرنا تو بہت ضروری ہے. سو ٹروتھ از دا فرسٹ اسٹیپ. اور کچھ قومیں ہیں جنہوں نے یہ کام بڑا کامیابی کے ساتھ کیا. پیش ہے ساؤتھ افریقہ. نیلسن منڈیلا کی اسٹرگل تھی, اپارتھائڈ ختم کیا گیا. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو بتاتی چلوں کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر بلیک کی اور وائٹ کی سپریشن تھی, جس کو اپارتھائڈ کہا جاتا ہے. کہ اگر ہم کہہ دیں کہ ایک طرح کا طبقہ صرف ایک جگہ پہ رہ سکتا ہے, جس جگہ پہ وہ رہے گا وہاں دیواریں ہوں گی, دیواروں کے اوپر خاردار تاریں ہوں گی, وہ طبقہ ایک خاص اسکول میں جائے گا, باقی طبقہ باقی اسکولوں میں جائے گا. وہ طبقہ ایک خاص طریقے سے انجوائے کرے گا, باقی طبقے باقی طریقوں سے انجوائے کریں گے. تو اس کو اپارتھائڈ کہا جاتا ہے. اور جب اپارتھائڈ سے ہم آزاد ہوتے ہیں اور ایک پوسٹ کانفلکٹ اسٹیٹ کے اندر آتے ہیں تو پھر ہمیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف جانا پڑتا ہے. اور یہ کام ساؤتھ افریقہ نے کیا, یہ کام کینیڈا نے بھی کیا, کیونکہ کینیڈا کی ریاست نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم یہاں اجنبی ہیں, ہم گورے فام لوگ ہیں, ہم یورپ سے آئے تھے, یہ علاقہ یہاں کی انڈیجنس آبادی کا تھا. کینیڈا کے ملک کا قیام نو آبادیاتی نظام کے تحت, ایک کلونیل سسٹم کے تحت کیا گیا ہے. اب ہمیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف آنا چاہیے. تو مثال دوں گی کینیڈا سے اور اس سے آپ کو پرنسپلز ایکسپلین کروں گی. کینیڈا کے اندر ایک مشنری سکولز کا سسٹم شروع ہوا. میں بلوچستان کی تاریخ سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوں, لیکن مشنری سکولز کا یہ سسٹم آپ کو سندھ, پاکستان کے باقی اربن سینٹرز, خیبر پختونخوا, پنجاب کے اندر بہت زیادہ ملتا ہے. جہاں جہاں برطانوی سامراج آیا وہاں وہاں مشنری سکولز بھی آئے. لیکن کینیڈا وغیرہ کے اندر مشنری سکولز کی حالت بہت ہی خراب تھی. وہاں پہ بچوں کو ماؤں سے, قبیلوں سے الگ کر کے زبردستی ڈالا جاتا تھا. ان کے بال کاٹے جاتے تھے. ان کا اپنا بال رکھنے کا ایک سرٹن سٹائل تھا. ان کے بال کاٹے جاتے تھے کہ تم یہ ہیئر سٹائل نہیں رکھ سکتے. ان کو ڈسپلن کیا جاتا تھا, ان کو مارا جاتا تھا. اور یہ جو پوری مشینری تھی, جو پوری انڈسٹری تھی, جو ان سکولز کے ذریعے, مشنری سکول سسٹم کے ذریعے انڈیجنس لوگوں کے اوپر لگائی گئی تھی, اس کے پیچھے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ چرچ تھا. ننز کی صورتحال میں مدر ٹریسا کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا, جس طرح کا وہ ایک مشنری پورا مہم چلتی تھی, یہ اس کے اندر یہ سکولز آپریٹ کرتے تھے. بہت عرصے کے بعد 1960s 1970s 1980s کے اندر یہ والی کانورسیشن, یہ گفتگو پروان چڑھی کینیڈا کے اندر کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہمارے بچے مارے گئے ہیں. کتنے قبیلوں کے بچے اٹھائے گئے, ان کو اسکولوں کے اندر ڈالا گیا, شاید ڈالا گیا, شاید نہیں ڈالا گیا. وہ گریجویٹ ہوئے, وہ انگلینڈ چلے گئے, وہ مر گئے, ان کو مسخ کر دیا گیا. ہوا کیا؟ واٹ ہیپنڈ؟ ویئر آر آر کڈز؟ ہمارے بچے کہاں ہیں؟ یہ سوال شروع ہوا, اور اس سوال کے ذریعے کینیڈا کانفلکٹ سے گزرے بغیر, ساؤتھ افریقہ کے برعکس ہے, یہ ساؤتھ افریقہ کانفلکٹ سے گزرا, کانفلکٹ سے گزرے بغیر کینیڈا جمہوری طور پہ
एक ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन के मैकेनिज्म पे पहुंचा। उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो हमें बैठ के एक ट्रूथ एस्टैब्लिश करनी होगी और ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन की तरफ आना होगा, और यूं एक पूरा सिस्टम इजाद हुआ जिसको ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन प्रोजेक्ट या TRP कहा जाता है। और मैं आप लोगों को दावत देती हूं कि आप लोगों ने आज गूगल करना है ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन और इस पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि हम नेशनलिस्ट अफराद उसको पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बना रहे हैं। हम जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम पार्लियामान के फ्लोर पे ये बात कर रहे हैं, हमारी जो भी सियासी गुफ्तगू होती है वहाँ हम इसका जिक्र करते हैं। तो जब हमारा स्टूडेंट पॉलिटिकल कैडर भी हमारे साथ एक पेज पे होगा और वो अपनी रीडिंग, अपना सियासी काम भी पूरा कर चुका होगा, तो उससे हमें तकवीयत मिलती है और हमारे इस काम से आपको तकवीयत मिलती है। तो आप जरूर इसको जरा पढ़िएगा। वो 5 प्रिंसिपल्स पे आए कि हमारे 5 अकायद हैं, हम इन अकीदों पे चलेंगे तो हमारा ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन का अमल आगे चल सकता है। और मैं आपको भी 5 अकीदे सुनाऊंगी और फ्रेमवर्क सुनाऊंगी, फिर हमारी बात इख्तिताम को पहुंचेगी। मैं जो कुछ कहने वाली हूं इसको पॉलिटिक्स ऑफ लव, इश्क की सियासत के तनाजर में देखें और समझने की कोशिश करें। जो अकायद इन्होंने दिए ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन के, वो सबसे पहला पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि हाँ हम ये करना चाहते हैं। अगर चाहत ही नहीं है, अगर विल ही नहीं है, तो फिर इश्क की सियासत क्या, क्योंकि चाह के बगैर तो इश्क नहीं है। पॉलिटिकल विल, प्रिंसिपल नंबर 1, कमिट करें, विल शो करें कि आप ये काम करना चाहते हैं। नंबर 2, जॉइंट लीडरशिप, मुश्तरका लीडरशिप। TRP, ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन प्रोजेक्ट, हक और मफाहमत टॉप डाउन नहीं हो सकता कि आप हमें बताएं सच क्या और बस हम बैठ के तस्लीम कर लें। इसमें जॉइंट लीडरशिप होगी। अगर आप रियासत हैं, अगर आपका एक नुमाइंदा है तो एक नुमाइंदा हमारा भी है, जो कि हमने चुना और हमने आपके साथ बिठाया, और दोनों की पावर एक है। जॉइंट लीडरशिप का मतलब ये है दोनों एक पावर पे चलेंगे, जॉइंट लीडरशिप पे चलेंगे, ताकि हक का फैसला किया जा सके और मफाहमत के पास आ सके। तीसरा अकीदा, ट्रस्ट बिल्डिंग, एतमाद बहाल करना है। और एतमाद बहाल करने के लिए कुछ आपको करना होगा, कुछ हमें करना होगा, जिसके लिए हमें जाते हैं अगले स्टेप के ऊपर। चौथा अकीदा, ट्रांसपेरेंसी। क्या है? शफाफ रहें। आप एक बंद दीवार के पीछे अपने राज अब नहीं छुपा सकते। अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है तो ट्रांसपेरेंसी करनी होगी। अगर आपने हमारे खिलाफ किसी को हथियार दिए तो आपको हमें बताना होगा, और अगर हमने किसी के से लेकर आपके खिलाफ हथियार इस्तेमाल किया हम भी बता देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिटिकल विल भी है, जॉइंट लीडरशिप भी है, हमारी कमिटमेंट है, हमारा ट्रस्ट बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है। और सबसे आखिर में और सबसे इंपॉर्टेंट अकीदा, अकाउंटेबिलिटी, एहतिसाब। इस जख्म का अजाला कौन देगा और कैसे देगा? क्या वो रकम की सूरत में है? क्या वो आईनी तरमीम की सूरत में है? क्या वो NFC अवार्ड की सूरत में है? वो किस सूरत में है? उसकी कोई सूरत होनी चाहिए। What does it look like? ये अकीदे इन प्रैक्टिस कैसे दिखेंगे? ये फ्रेमवर्क तो मैं पेश नहीं कर सकती, क्योंकि ये फ्रेमवर्क बनता है। ये फ्रेमवर्क बनता है जब हक और मफाहमत के ऊपर 2 पार्टीज एग्री करें, या एक रियासत की पार्टी और बेशतर महकूम कौमों की पार्टियां एग्री करें पॉलिटिकल विल के साथ कि हम एक ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन के फ्रेमवर्क पे अब आना चाहते हैं। मगर ये 5 अकायद हैं: पॉलिटिकल विल, जॉइंट लीडरशिप, ट्रस्ट बिल्डिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये एक नॉन वायलेंट या आफ्टर वायलेंस, आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग में, या एक नॉन वायलेंट, मैं बादशाह खानी हूं तो मैं नॉन वायलेंस को ही करूंगी प्रमोट यहाँ पे, कि हम एक नॉन वायलेंट तरीके से, एक जमहूरी अमल से, एक सिविल रेजिस्टेंस के अमल से हमने इन 5 नुकात पे या इससे ज्यादा नुकात पे हम लोगों ने पहुंचना होता है। अब अंग्रेजी के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, और ये जो मैंने लिखा है ये मैंने उतारा है जब इंडिजिनस लोग कनाडा के, जिनको फर्स्ट नेशंस कहा जाता है, जिसके अंदर बेशतर महकूम कौमें शामिल हैं, ये बेशतर महकूम कौमों ने मिलके फर्स्ट नेशंस का अपने आप को लकब देके वो आगे आई और उन्होंने रियासत कनाडा के साथ ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन के अमल को वो आगे लेकर चली। तो जब ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन प्रोजेक्ट बना और उसके उन्होंने ये 5 अकायद बनाए और फिर उसके फ्रेमवर्क्स बने और ये प्रोजेक्ट आज भी चल रहा है,
تو انہوں نے اس کو ایک جملے کے اندر قید کیا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے. اور یہ انگریزی کے اندر انہوں نے لکھا تھا, تو میں انگریزی کے اندر یہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گی اور پھر ہم لوگ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. The Truth and Reconciliation Project is a means for both indigenous and Canadian citizens to contemplate our divergent history, our contentious present, the potential of our future, and then summon the will and resolve to change the relationship for the better. اس میں بڑے خوبصورت الفاظ استعمال ہوئے ہیں, تو میں ان کو بیان کرتے ہوئے آپ کو چلتی ہوں. انگلش ہماری فرسٹ لینگویج کیونکہ نہیں ہے اور زبانیں کانٹیکسٹ ہیوی ہوتی ہیں. اردو بھی ہماری فرسٹ لینگویج نہیں ہے, لیکن ایک ڈفرینٹ پروونس سے بات ہو رہی ہے تو میں نے کہا مناسب ہے اردو میں ہی بات کریں. کانٹمپلیٹ کا مطلب ہوتا ہے پونڈر کرنا, کہ بیٹھ کے سوچیں, ایک گہری فکر کریں. ایویں بات نہیں ہے, گہری فکر کی بات ہے. سو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, حق اور مفاہمت ایک راستہ ہے, ایک راہ ہے جس سے انڈیجنس اور کنیڈین شہری مشترکہ طریقے سے ایک گہری فکر کے ذریعے اس بات پہ غور کریں کہ کیسے ہمارا ماضی ایک دوسرے سے جدا رہا ہے. ڈائیورجنٹ پاسٹ تسلیم کرتا ہے کہ کیسے آپ کا اور ہمارا ماضی جدا رہا ہے. آپ کا اور ہمارا حال خون ریز ہے, اور آپ کے اور ہمارے مستقبل میں کیا کیا وعدے سموئے ہوئے ہیں, کیا کیا امکانات ہیں, کہ کیسے ایک جدا ماضی اور ایک خون ریز حال سے ہم ایک پر امکان مستقبل کی طرف جا سکتے ہیں. اور اگر ہم یہاں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس طاقت کو پیدا کرنا پڑے گا, اس طاقت کو, اس جذبے کو اپنے اندر بلانا پڑے گا, جس سے اپنے اندر ہم یہ ہمت پیدا کر سکیں کہ ہم اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے بہتر بنائیں.